ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بار پھر ماضی کے اس دور میں لے جا رہے ہیں جب مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کا فرزند نصیر الدین ہمایوں عظیم سلطنت کا وارث بنا۔ مگر یہ کہانی صرف ایک تخت کے وارث کی نہیں بلکہ ایک ایسی جدوجہد کی ہے جو ہمایوں کو تاریخ کے صفحات میں ایک ناقابل فراموش مقام عطا کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمایوں کے عزم و استقلال، قربانی اور مشکل ترین حالات میں استقامت کی داستان سنائیں گے جس سے اسے حقیقی معنوں میں ایک منفرد بادشاہ بنا دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل چکوال پلس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو 15ویں صدی عیسوی میں لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے مغلوں نے ہندوستان پر اپنے قدم جمائے۔ ناظرین، نصیر الدین ہمایوں 17 مارچ 1508 عیسوی کو کابل میں پیدا ہوا۔ بابر کا بیٹا اور اس عظیم سلطنت کا جانشین تھا۔ بابر نے اپنے بیٹے کو علمی ماحول میں پروان چڑھایا اور ہمایوں کو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ فلکیات، فلسفہ اور جنگی حکمت عملی میں اس کی دلچسپی اسے غیر معمولی اور باصلاحیت حکمران بننے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ابتدا ہی سے ہمایوں نے اپنے والد کے زیر سایہ میدان جنگ میں تربیت حاصل کی اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ 20 برس کی عمر میں ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر مقرر کیا گیا جہاں اس نے اپنی قابلیت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس کی کارکردگی نے اسے مغل دربار میں ایک نہایت موزوں اور شاندار لیڈر کے طور پر متعارف کرایا۔ پانی پت اور کنواہا کی جنگوں میں اس کی بہادری نے اسے اپنے والد کے حقیقی وارث کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہمایوں کو ایک خطرناک بیماری نے آن گھیرا اور اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے جب ایک باپ اپنے بیٹے کی موت کو قریب سے دیکھ رہا تھا، ظہیر الدین بابر نے اپنی جان اپنے بیٹے کی زندگی کے عوض قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابر نے اپنے بیٹے کے بستر کے گرد 3 مرتبہ چکر لگایا اور دعا کی کہ اگر بیٹے کی زندگی کے بدلے والد کی جان لی جا سکتی ہے تو اسے لے لیا جائے۔ بابر کی یہ دعا قبول ہوئی اور ہمایوں کی صحت بحال ہونے لگی جبکہ بابر خود بیمار ہو گئے۔ ہمایوں کی بہن گلبدن بیگم نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ جیسے جیسے ہمایوں صحت یاب ہوتا گیا بابر کی حالت بگڑتی گئی۔ آخرکار بابر بستر سے لگ گیا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے تو انہوں نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور اعلان کیا کہ ہمایوں ان کا وارث ہوگا۔ بابر نے اپنے جرنیلوں سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کا بھی اسی طرح ساتھ دیں جس طرح آپ نے میرا ساتھ نبھایا۔ 1530 عیسوی میں بابر کی وفات کے بعد ہمایوں نے مغل سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی مگر اس کے راستے میں کئی خطرات اور سازشیں حائل تھیں۔ بابر کی وصیت کے مطابق اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تھا، لیکن یہی حسن سلوک اس کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا۔ اس کے بھائی، خاص طور پر کامران، سلطنت کے کچھ حصے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس سے ہمایوں کو داخلی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کی سلطنت میں استحکام کی کمی اور افغان سرداروں کی سازشیں مسلسل اس کے لیے چیلنج ثابت ہوئیں۔ شیر شاہ سوری جیسے دشمن نے ہمایوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اسے کئی معرکوں میں شکست دی۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دے کر دہلی اور آگرہ سے بے دخل کر دیا جس کے بعد ہمایوں کو جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، ہمایوں اپنی شکست کے بعد سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں جا بسا جہاں اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ یہ لمحہ ہمایوں کے لیے نئی امیدوں کی کرن ثابت ہوا مگر اس کے لیے مشکلات کا سفر ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری کے مسلسل تعاقب اور افغان سرداروں کی دشمنی کی وجہ سے اسے ایران کا رخ کرنا پڑا جہاں اسے شاہ طہماسپ کی حمایت اور فوجی مدد حاصل ہوئی۔ ایران میں قیام کے دوران ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور ایران کے شاہ کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد قائم کیا۔ 1555 عیسوی میں ہمایوں نے ایک طاقتور فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی
اور آگرہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کی زندگی کا یہ دورانیہ اس کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار رہا، مگر زندگی میں امن اور سکون کا یہ وقت بہت مختصر ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، 1556 عیسوی میں ایک شام جب وہ اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اذان کی آواز سن کر رکیا اور عجلت میں اس کی لاٹھی پھسل گئی۔ وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور یہ چوٹ اس کی زندگی کا آخری حادثہ ثابت ہوئی۔ کچھ ہی دن بعد اس عظیم حکمران نے 48 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ ناظرین، ہمایوں کی زندگی میں ایک ایسے حکمران کی جدوجہد نظر آتی ہے جس نے اپنے والد کے خواب کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت اور ذہانت کو بروئے کار لایا۔ اس نے بے پناہ مشکلات اور دشمنوں کا سامنا کیا، مگر اس کی زندگی کا ہر لمحہ عزم و حوصلے کی تصویر تھا۔ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی اور عزم سے کام لینا چاہیے۔ ہمایوں کی زندگی کی یہ داستان ہمیں ایک حکمران کی جدوجہد، عزم اور ناقابل تسخیر حوصلے کی کہانی سناتی ہے۔ اس کی جدوجہد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ ہمایوں کے فیصلے اور اس کی جدوجہد نے اس کے بیٹے اکبر کو بھی ایک عظیم بادشاہ بننے کی راہ دکھلائی، جس نے مغل سلطنت کو ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہمایوں کی زندگی کے ایک دلچسپ داستان۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا اور معلوماتی حاصل کیا ہوگا، لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اس چینل پر آپ کو اسلامی تاریخ، مغلیہ ادوار اور ہندوستان میں اسلام کے ابتدائی ادوار سے لے کر جدید دور تک کے حالات کا احاطہ کرنے والی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کو ملے گی۔ ہمارے چینل چکوال پلس سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیوز اور معلوماتی مواد باقاعدگی سے ملتا رہے۔ ہماری ویڈیوز کو پسند کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو اکبر کی کہانی سنائیں گے، جس نے مغلیہ سلطنت کو بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ حافظ۔